بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 80 ہے، جس میں ہم شاعر العباس ابن مرداس السلمی کو پڑھیں گے۔ یہ ایک مخضرمی شاعر ہیں۔ اس کا بھائی حریم ابن مرداس عامر خزاعی کے پڑوس میں اس کی زیر حفاظت رہتا تھا کہ عامر کے قبیلے کے ایک شخص خویلد نے اس کو قتل کر ڈالا۔ یہ جو تھا نا، اس کا بھائی حریم ابن مرداس، یہ عامر خزاعی کے پاس تھا، پناہ لیے ہوئے بیٹا تھا، لیکن اسی کے قبیلے نے، عامر کے قبیلے کے ایک شخص نے جس کا نام تھا خویلد، اس نے اس کو قتل کیا۔ اب جو یہ العباس ہیں، یہ شاعر ہیں اور یہ عامر کو قیاس پر برانگیختہ کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں۔ تو آئیے اشعار پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ وقال العباس بن مرداس السلمی ابلغ ابا سلمى رسولا يروعه ولو حل ذا سدر واهلي بعسجلي رسول امرئ يهدي اليك رسالة فإن معشر جادوا بعرضك فابخلي وإن بوؤوك مبركا غير طائل غليظا فلا تنزل به وتحولي ولا تطمعن ما يعلفونك إنهم أتوك على قرباهم بالمثمل أبعد الإزار مجسدا لك شاهدا أتيت به في الدار لم يتزيل أراك إذا قد صرت للقوم ناصحا يقال له بالغرب أدبر وأقبلي فخذها فليست للعزيز بخطة وفيها مقال لامرئ متذلل۔ ترجمہ سمجھ لیں۔ ابلغ، یہ بات پہنچا دو، یہ خبر پہنچا دو، ابلاغ کرو۔ ابلغ ابا سلمہ، ابو سلمہ کو ایسا پیغام پہنچا دو، رسولاً ایسا پیغام، رسالتاً رسولاً، یروعہ یفزعہ یجعلہ یخاف، کہ وہ اس سے ڈر جائے۔ ایسا پیغام پہنچاؤ جس سے وہ گھبرا جائے اور ڈر جائے۔ اگرچہ ولو حل، اگرچہ وہ نازل ہوا ہے، وہ بیٹا ہے، اس نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ ولو حل ذا صدر مکان الصدر واہلی بعسجلی، کہتے ہیں اگرچہ ہم دونوں کے درمیان مقام صدر اور میرا جو عسجل، جو جگہ میرا ہے، عسجل جو میرا مکان خانہ ہے، اگرچہ ذا صدر اور عسجل کے درمیان بہت فاصلہ ہے، پھر بھی میرا پیغام آپ پہنچا دو ان کو۔ تو یہاں پر ذی صدر بھی مقام کا نام ہے، اور میرا جو اہل، یعنی میرا جو اہل خانہ ہے عسجل میں ہے، وہ بھی دور ہیں، پھر بھی یہ بات ان کو پہنچا دو۔ اب یہ ابھار رہا ہے اور عامر سے کہہ رہا ہے، یہ ایسا رسول ہے، رسول امرئ، ایسا پیغام پہنچا دو، یہدی الیک رسالتاً، کہ یہ رسول تجھے ایک ایسا پیام پہنچاتا ہے، فإن معشر جادو، اگر لوگ سخاوت کرنا چاہیں، یعنی آپ کو دیت دینا چاہیں، ہمیں تو قصاص چاہیے، خویلد سے قصاص چاہیے، لیکن اگر وہ سخاوت دکھائیں اور دیت دینے پر راضی ہوں تو بعرضک فبخل، فبخل معنی فمنع، تو آپ منع کر دیں، آپ لینے سے انکار کر دیں۔ سلیس ترجمہ یوں ہوگا، ایسے آدمی کا پیغام جو تجھے یہ پیام دیتا ہے، اگر قبیلہ تیری عزت کے ساتھ سخاوت کرے، یعنی تیری عزت ختم کرنا چاہے کہ قصاص کی عوض دیت دے، یعنی اگر آپ نے دیت قبول کی نا تو آپ معزز اور عزت مند نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ نے قصاص نہیں لیا اور آپ پیسوں کے وہ ہیں، بھوکے ہیں۔ تو کہتے ہیں بعرضک، کہ آپ کی عزت چلی جائے گی اگر آپ نے دیت قبول کر لی۔ فبخلی، جب وہ دیت پیش کریں، فبخلی فمنع، تو آپ منع کر دیں، آپ اس کو نہ لیں۔ وَإِن بَوَّؤُوكَ مَبْرَكًا غَيْرَ طَائِلٍ، اور اگر وہ تمہیں اس جگہ ٹھکانہ دے جو غیر مفید اور سخت ہو، بَوَّؤُوكَ أي أجلسوك فی مقعد جید، اگر وہ آپ کو کسی بڑے منصب پر، یعنی آپ کو کہیں کہ ہم آپ کو فلاں عہدہ دیں گے، آپ تھوڑی نرمی کریں،
وَإِن بَوَّئُوكَ مَبْرَكًا، ایسی جگہ پر آپ کو ٹھکانہ دے جو غیر مفید ہو، غیر طائل، غیر طائل سے مراد غیر مفید ہے، غلیظاً فلا تنزل به وتحولی، کہتے ہیں اگر وہ جگہ غیر مفید اور سخت ہو تو وہاں نہ اتر اور وہاں سے پھر جا، یعنی قصاص سے اعراض کر اور دیت کو قبول نہ کر، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی جگہ میں کہ جو آپ کو بھی قتل کر دیں گے اور آپ کے ساتھ برا معاملہ کریں گے، تو آپ نہ تو قصاص لیں اور نہ دیت قبول کریں، وہاں سے پھر جا اور دور چلے جا۔ مبرکن غیر طائل، غلیظاً بہت سخت جگہ، فلا تنزل تو وہاں نازل نہ ہو، وہاں نہ اتریں کیونکہ آپ کو خطرہ ہے، وتحولی وتنصرف، اور وہاں سے چلے جائیں۔ ولا تطمع ما يعلفونك، اور طمع نہ کر اس میں جو وہ تجھے چارہ دے رہے ہیں، چارہ، علف، علف کہتے ہیں چارے کو، هذا علف الدواب، یہ چوپایوں کا چارہ ہے۔ ولا تطمع، طمع نہ کر بالکل بھی، ما يعلفونك، ان چیزوں میں جو آپ کو کھلانا چاہتے ہیں، انہم اتوک علی قرباہم بالمثمل، کیوں کہ یہ دیت کا مشورہ دیں گے، لیکن کیوں کہ وہ باوجود رشتہ داری کے تجھ کو زہر حلاہل یعنی مہلک زہر دے رہے ہیں، یعنی جو لوگ آپ کو دیت قبول کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں ان کی بات آپ کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ انہم اتوکا، وہ تمہارے پاس آئے ہیں، علی قرباہم، رشتہ داروں کی شکل میں، المثملی، کہ وہ آپ کو زہر پلا رہے ہیں، لہٰذا آپ ان کی بالکل بھی نہ مانیں۔ ابعد الازار مجسدا لک شاہدا، کیا بعد اس تہبند کے جو زعفران میں رنگا ہوا سرخ اور تیرا گواہ ہے، ٹھیک ہے؟ شاہدن، وہ تیرا گواہ ہے جو ازار میں زعفران بند تھا، کہتے ہیں کہ اس تہبند کے جو زعفران میں رنگا ہوا سرخ اور وہ تیرا گواہ ہے، اتیت بہ فی الدار لم یتزیلی، جو تیرے پاس گھر میں لایا گیا اور ابھی تک خون اس سے زائل نہیں ہوا، یعنی اس کے بعد بھی تو دیت قبول کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہمارے بندے کو انہوں نے قتل کیا ہے تو ان کو بری طرح مارا ہے، تو کیا اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہے نا اس کو قبول کریں گے، یعنی دیت کو آپ قبول کریں گے؟ یہ تو بالکل نامناسب بات ہے کہ ان کا جو ازار بند ہے وہ تمہارے پاس خون سے رنگا ہوا ہو اور آپ دیت کو قبول کر لیں، تو کس منہ سے یہ کریں گے آپ؟ اتیت بہ فی الدار، گھر لے کر آئے ہیں، لم یتزیلی، وہ ابھی تک زائل نہیں ہوا اس کا خون، لم یتفرقی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اراکا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اذن، اگر آپ ان کی باتوں میں آ جاؤ گے تو میں آپ کو اس نظر سے دیکھوں گا، اراکا اذن قد صرت للقوم ناضحا، اگر آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے تو آپ بالکل اس شتر مرغ کی طرح ہیں یا اس بندے کی طرح ہیں، یقال لہو، جب اس سے کہا جاتا ہے، بالغربی ای بالدلو العظیم، کہ اس کے پاس بہت بڑا سا ایک ڈرم ہوتا ہے، کہ ایک بالٹی ہوتی ہے، ادبر و اقبلی، آگے چلے جاؤ پیچھے چلے جاؤ، یعنی اس کو غلام بنا دیتے ہیں، اور جب اس کو جو بھی کہا جاتا ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا، گویا کہ آپ بھی اس اونٹ کی طرح بن جاؤ گے جس سے کہا جاتا ہے کہ ڈول کو پیچھے لاؤ یا آگے لاؤ، یعنی اگر تم تمام باتوں کے باوجود تو نے دیت قبول کی تو میری نظر میں تو آب بردار شتر کی مانند ذلیل و خوار ہوگا۔ ناضح کا معنی ہے پانی چھڑکنا، جو پانی چھڑکتا ہے قوم کے لیے نکالتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور غرب کہتے ہیں پچھم اور بڑا ڈول، بڑے ڈول کو کہتے ہیں۔ آخری جو شعر ہے، فَخُذْهَا فَلَيْسَتْ لِلْعَزِيزِ بِخُطَّةٍ، تو کہتے ہیں تو لے لو لیکن شریف آدمی کی یہ خصلت نہیں ہے، فَلَيْسَتْ لِلْعَزِيزِ بِخُطَّةٍ بِخَصْلَةٍ، فَخُذْهَا، آپ لے لو، اگر آپ کا ارادہ ہے کہ آپ دیت لیتے ہیں تو بہر کیف آپ دیت لے لیں، لیکن یہ کسی شریف آدمی کی خصلت اور صفت نہیں ہو سکتی۔ وَفِيهَا مَقَالٌ لِمْرِئٍ مُتَذَلِّلِ، کہتے ہیں اور پھر اس میں ذلیل آدمی کے لیے گفتگو کی گنجائش ہوگی، یعنی ذلیل بھی اس صورت میں طعنہ دے سکتا ہے، اس لیے آپ کو قصاص لینا چاہیے، ورنہ کوئی ذلیل اور پڑا ہوا
ایک بہلول آدمی بھی آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو آپ پھر اس کو بھی برداشت کریں گے. تو کہا کہ آپ کو قصاص لینا چاہیے. مزید پڑھتے ہیں وقال ایضاً، اور اسی شاعر نے العباس ابن مرداس کہتے ہیں اتشحذ ارماحا بأیدی عدونا وتترک ارماحا بهن تکابد علیک بجار القوم عبد بن حبتر فلا ترشدن الا وجارك راشد فإن غضبت فيها حبيب بن حبتر فخذ خطة ترضاك فيها الأباعد إذا طالت النجوى بغير أولي النهى أضاعت وأصغت خد من هو فارد فحارب فإن مولاك حارد نصره ففي السيف مولا نصره لا يحارد. اشعار میں ملامت کر رہے ہیں. اتشحذو، کیا آپ تیز کر رہے ہیں، ارماحن، ان نیزوں کو. ارماح جمع رمح، رمح کہتے ہیں ایک نیزے کو. شحذا یشحذو، تیز کرنا، کسی کی تلوار کی دھار کو تیز کرنا. اشحذ سلاح کا، اپنے اسلحے کو تیز کرو. تو اتشحذو، حل تشحذو، کیا آپ تیز کرتے ہیں، ارماحن، ان نیزوں کو، بِأَيْدِي عَدُوِّنَا، جو کہ ہمارے دشمن کے پاس ہیں. وہ نیزے تم تیز کرتے ہو جو ہمارے دشمن کے پاس ہیں. وَتَتْرُكُ، اور آپ چھوڑتے ہو، ارماحن، ان نیزوں کو، آپ چھوڑتے ہو، بِهِنَّ، جس پر، تُكَابِدُ، جس کے ذریعے ہم سب نے مشقتیں برداشت کی ہیں. وہ نیزے آپ چھوڑتے ہو جس کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، اور وہ نیزے تم تیز کر جو دشمنوں کے پاس ہیں. علیک بجار القوم عبد ابن حبتر، قوم کے پڑوسی عبد ابن حبتر کی حمایت کو لازم پکڑ. علیکا الزمہ، لازم پکڑو، بجاری، اس پڑوسی کو، اس قوم کے اس پڑوسی کو جو جس کا نام ہے عبد ابن حبتر. قوم کے اس پڑوسی کو، اس کی حمایت کرو، لازم پکڑو. فلا ترشدن الا جارک راشد، اس لیے کہ تو اس وقت راہ یافتہ ہوگا جب تیرا پڑوسی راہ یافتہ. فلا ترشدن، آپ راہ یافتہ، سیدھے راستے پر، راشد اور یعنی مہدی نہیں بن سکتے، الا، مگر اس وقت، وجارک راشد، جب تمہارا پڑوسی راشد اور راہ راست پر ہوگا تو آپ بھی راہ راست پر آ جائیں گے. فإن غضبت فيها حبیب بن حبتر، اور اگر اس حمایت میں حبیب بن حبتر غصہ ہو تو ان کی پرواہ نہ کر، اور ایسی خصلت اختیار کر جس میں دور کے لوگ خوش ہوں. فإن غضبت فيها، اور اگر اس دوستی یا اس پیوست سے آپ کا جو بھائی ہے حبیب بن حبتر، اگر وہ غصہ ہوتا ہے، غضبت، فخذ خطتاً، تو آپ ایک ایسی صفت لے لیں، تو آپ ایک ایسی خصلت اختیار کریں جس میں دور کے لوگ خوش ہوں. ترضاک فیہا الاباعد، جس میں آپ سے دور کے لوگ خوش ہو جائیں. اذا طالت النجوى، اور اگر مشورہ لمبا ہو جائے، جب احمقوں کے ساتھ مشورہ طویل ہو جائے، بغیر اولی النہی، غیر اولی النہی، جو وہ لوگ جن میں عقل نہیں، وہ لوگ جو احمق ہیں، کن ذہن ہیں. اذا طالت المشورہ بغیر اولی النہی، جو کہ اولو النہی نہیں. اولو النہی کہتے ہیں اولو الالباب کو، عقل اور دانشمند لوگوں کو، لیکن غیر سے نفی کی گئی کہ دانشمند اور عقل والے نہیں ہیں. اگر ان سے مشورہ لمبا ہو جائے، اضاعت و اصغت خد من هو فارد، تو کیا ہوتا ہے، تو وہ مشورہ لینے والے کو ضائع کر دیتا ہے اور جھکا دیتا ہے اس شخص کے گال کو جو منفرد ہو. یعنی اگر عقل مندوں سے الگ ہو کر احمقوں کے ساتھ مشورہ کیا جائے تو وہ مشورہ مستشیر کو ضائع کر دیتا ہے کہ اس مشورے پر عمل کرنے کے بعد ندامت کی وجہ سے وہ اس کو ذلیل اور جھکا دیتا ہے. اس لیے اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان احمقوں کے ساتھ مشورہ، خط کہتے ہیں یعنی اس کے چہرے کو، من ہوا فاردو، یعنی جو منفرد ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے وہ شرم کے مارے جھک جاتا ہے. فحارب فإن مولاک حارد نصرہ، چنانچہ ہمسایہ کی حفاظت میں دشمنوں کے ساتھ تو لڑ. حارب، حرب کہتے ہیں جنگ کو. فحارب فقاتل،
قتال کرو فإن مولاک ابن عم والحلیف، کہتے ہیں سو اگر تیرے چچا زاد بھائی یا تمہارے جو حلیف ہیں کی مدد کمزور ہو جائے، حارد نصرہ، اگر ان کی نصرت کمزور پڑ جائے، پہلے تو ان کی مدد کر، اگر ان کی مدد کمزور پڑ جائے تو تلوار میں ایسا مولا یعنی چچا زاد بھائی یا حلیف ہے کہ اس کی مدد منقطع نہیں ہوتی۔ ففی السیف، تلوار میں مدد ہے، نصرہ فی السیف مولا نصرہ لا یحارد، اگر آپ اپنے ان پڑوسیوں کو ان کے دوست بن جائیں گے، ان کو ساتھ لے لیں گے تو کل یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی تمہارے کام آئیں گے اور تلوار لے کر تمہارے ساتھ میدان میں صفوں میں کھڑے ہوں گے، تو اس لیے آج ان کا خیال رکھ، کل وہ تمہارا خیال رکھیں گے اور تمہارا مولا، مددگار اور نصرت والے بنیں گے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔